جھوٹ پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کہا ہے کہ یہاں اللہ نے دو طائفہ کا تذکرہ کیا ہے, لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اس آیت مبارکہ میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بیعت توڑنے والے طائفہ کا کن الفاظ کا آپ نے معنی کیا, مجھے وہ بتائیں. آپ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے جو ہے نا لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. آپ نے کہا جی وہ صدیق نہیں ہے. بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے, آپ کتابوں کے حوالے دے رہے ہیں جو سیاستہ کی کتابیں نہیں ہیں. میں نے پہلے کہا کہ مناظرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ دلیل دعوے کے مطابق ہونی چاہیے. دعویٰ یہ ہے میرا کہ قرآن پاک نے ان کو ایمان والا کہا ہے, اللہ ان سے راضی ہوا ہے. اب آپ نے کہا جی بیعت توڑی ہے. اب قرآن کی آیت سے آپ ثابت کریں نا, قرآن کی آیت کے مقابلے میں آپ وہ حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لا رہے ہیں جو ایک غیر معروف کتاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ کھڑے ہو کے خود فرمایا تھا اثبت احد انما علیک نبی و صدیق و شہیدان. یہ اللہ کے نبی کا فرمان آپ نے نہیں پڑھا کہ نبی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں, قرآن ان کو مومن کہہ رہا ہے. اور میں کئی احادیث کر سکتا ہوں روایت کو لے کر قرآن کے حوالے میں. تو قرآن نص قطعی ہے, نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. آپ کو اصول مناظرہ کا پتہ ہی نہیں ہے کہ دعویٰ کیا ہوتا ہے, دلیل کسے کہتے ہیں. ایسے تو کل کو کوئی بھی اٹھ کر جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی بھی خبر واحد لا کر کے کہے گا یہ حکم اس خبر واحد کی وجہ سے منسوخ ہو گیا. آپ نے قرآن سے دکھانا ہے کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی. آپ نے یہ بات کی ہے کہ قرآن نے دو طائفہ کا بیان کیا ہے, ایک بیعت برقرار رکھنے والے اور دوسرا طائفہ بیعت توڑنے والا. آپ مجھے بتائیں قرآن کی کس آیت کے اندر ہے پورے قرآن میں کہ جناب وہ جس نے طائفہ نے بیعت توڑی ہے یہ ان کی وضاحت ہے. یہ آپ نے مجھے چیز جو ہے نا وہ دکھانی ہے. میں نے صدیق کا لفظ نبی کی زبان مبارک سے آپ کو دکھا دیا ہے. بخاری آپ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے کیوں؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی ہے, آپ اس کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. نص قطعی کے مقابلے میں خبر واحد لے کے آ رہے ہیں. آپ نص قطعی کے مقابلے میں مجھے نص دکھائیں قرآن کی نص کہ جناب یہ دیکھیں یہاں پر انہوں نے جو ہے یہ بیعت توڑی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ایک مرتبہ مومن کہہ دیتا ہے, اللہ کو قیامت تک کے احوال کا پتہ ہوتا ہے, پھر اللہ وہ حکم دیتا ہے کہ یہ مومن ہے کافر ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں ان کو مومن کہہ رہا ہوں, کل انہوں نے بیعت توڑ دینی. میری اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. یعنی آپ اللہ کو وہی جو آپ کا عقیدہ ہے نا اللہ کے متعلق پتہ والا, وہ جو آپ تقیہ کرتے ہیں نا وہ عوام کے سامنے تقیہ کھل رہا ہے. وہ سراند اس تقیہ کی جو ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے کہ آپ کے عقیدے کے مطابق اللہ کو کل تک کا پتہ نہیں ہے کہ کل یہ ایمان پہ قائم رہے گا یا نہیں رہے گا. یعنی جنہوں نے بیعت کی تھی اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ ان میں سے بہت ساروں نے بیعت توڑنی بھی ہے. اللہ نے ایمان والا ان کو غلط کہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کو, حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے جس کو ایمان والا کہا ہے قرآن میں نص قطعی کے ذریعے, اللہ کے علم میں ہے کہ وہ قیامت کی صبح تک ایمان والا ہی رہے گا, اور جس کو اللہ نے کافر کہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کافر ہی رہے گا. اس بات کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ادھر ادھر چھلانگے لگا کے عوام کا ذہن تو منتشر کر سکتے ہیں, لیکن دلائل کی دنیا کے اندر آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی. اور بخاری شریف کے اندر ہے, اب میں قول پیش کر رہا ہوں اپنے امام, میرے امام میں حضرت علی, میرے سر کا تاج ہے. حضرت علی جوتیاں میں اپنے سر پہ رکھنا سعادت سمجھتا ہوں, ان کے پاؤں کی خاک میں اپنی آنکھوں میں لگانا سرما سمجھ کے میں سعادت سمجھتا ہوں. اس طرح جب اعظم کا جنازہ رکھا ہوا تھا, راوی کون ہے یہ بخاری کی حدیث میں آپ دے رہا ہوں, پڑھنا آپ کا مطالعہ نہیں ہے. ابن عباس راوی ہیں, نبی کے چچا کے بیٹے ہیں راوی, کہ میں کھڑا ہوا تھا, حضرت عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, پیچھے سے ایک شخص آیا, میرے کندھوں پر ایسے پونیاں رکھ کر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی سے اکثر سنا ہے. اب یہ علی کہہ رہے ہیں, یا تو آپ کہیں کہ ہم علی کو بھی نہیں مانتے, یہ علی کہہ رہے ہیں میں حضرت علی کی دلیل دے رہا ہوں کہ آپ معصوم مانتے ہیں, نقل نہ کرو, میری بات میری بھی معلوم نہیں آپ نے, میری بھی سن. یا تو آپ کہیں کہ نبی نے مناظرے کا اصول آپ توڑیں نا, مناظرے کا اصول یہ ہے کہ آپ شیعہ حدیث پیش کریں نا, شیعہ حدیث پیش کریں. آپ اللہ پر بھی بہتان لگا رہے ہیں, آپ نبی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں, آپ حضرت علی پر بھی بہتان لگا رہے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نبی کی زبان مبارک سے سنا اکثر کہ نبی فرماتے تھے میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ گئے, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ سے آئے, میں اور ابو بکر اور عمر فلاں جگہ بیٹھے, فلاں جگہ داخل ہوئے, میں نے اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے ان کے تذکرے سنے. میری بات پوری ہونے لگی, یہ حدیث جھوٹ ہے, یہ حدیث جھوٹ ہے, یہ صحیح نہیں ہے, اور جھوٹ سے حق ثابت نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے جنت میں حضرت عمر کا مکان دیکھا ہے, اس کا مطلب ہے آپ نبی کی بات بھی نہیں مانتے, خدا کی بات بھی نہیں مانتے, علی کی بات بھی نہیں مانتے, وگرنہ میری ان باتوں کو آپ دلیل کے ساتھ ان کا جواب دینا ہے. ادھر ادھر کی جو بونگیاں نہیں مارنی کہ آپ ادھر چھلانگ لگائیں ادھر چھلانگ لگائیں. بتائیں کہ
قرآن کے اندر کہاں بیعت توڑنے والوں کا تذکرہ کہ انہوں نے بیعت توڑی تھی؟ قرآن کا جواب قرآن کے الفاظ میں دینا. حدیث میں نبی نے فرمایا کہ صدیق، 2 شہید اور ایک نبی بہت پہاڑ تیرے اوپر موجود ہیں. تو اب بتائیں صدیق نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، آپ نے اب نبی کی زبان سے اس کی تکذیب دکھانی ہے. حضرت علی نے کہا کہ میں نے نبی کی زبان سے اکثر دیکھا. حضرت علی کی زبان سے آپ نے دکھانا ہے کہ جناب نے ان کو ایمان کی نفی کی ہو. اب میری باتوں کے جواب دینے ادھر کی بات نہیں کرنا. شیخ صاحب آپ مناظرے کے اصول جانتے ہیں کہ دلیل وہ لایا جاتا ہے جو خصم کے لیے قابل قبول ہو، ٹھیک ہے نا. میں نے آپ کی کتابوں سے دلیل دی، آپ نے کیا ہماری کتابوں سے دلیل دی ہے؟ قابل قبول نہیں ہے، نبی کا فرمان قابل قبول نہیں ہے، حضرت علی کی ذات قابل قبول نہیں ہے. میں نے 3 شخصیات پیش کی ہیں، اللہ کی ذات کو پیش کیا. پہلے ثابت ہو جائے نا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، پہلے ثابت تو ہو جائے نا. چلیں بھائی اجازت دیں، اب ان کے باتوں کا جواب دے دیتے ہیں. اب اس کو میوٹ کریں کیوں کہ میرے بیچ میں بول دے گا جیسے میں خاموش تھا. دیکھیں میرے محترم ناظرین، انہوں نے کہا کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ ابو بکر مومن ہے، عمر مومن ہے. یہاں پہ ابو بکر عمر کا نام تو نہیں ہے نا، نام تو نہیں ہے، صرف بیعت کرنے والوں کا ذکر ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر بیعت کرنے والے سے راضی ہو گیا یا خاص بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا؟ بات یہ ہے اگر قرآن میں ایک ایسی آیا ہو کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ نے اس سے راضی ہو گیا تو پھر بات ان کی صحیح ہے. لیکن اگر قرآن میں اس طرح نہ ہو، قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ میں ان بیعت کرنے والوں سے راضی ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہیں، اور ان بیعت کرنے والوں سے راضی نہیں ہوا ہوں جن کے یہ صفات ہے، جن کے فلان فلان صفات ہیں، تو پھر تو یہ ثابت نہیں ہوتا نا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ جس نے بھی بیعت کیا اللہ اس سے راضی ہو گیا. قرآن یہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے بیعت کی وہ 2 گروہ ہیں. ایک گروہ ہے جو بیعت پہ برقرار رہے گا، اللہ ان سے راضی ہے اور ان کی صفت یہ ہے کہ وہ مومن ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح قریب عطا فرمائے گا. اور سب کے نزدیک، محدثین مفسرین کے نزدیک سب کو پتہ ہے کہ فتح قریب یہاں سے مراد کیا ہے؟ فتح خیبر ہے. فتح خیبر. تو اللہ جس مومن سے راضی ہوا ہے وہ فاتح خیبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اسی آیات میں بتا دیا کہ ایسے گروہ نے بھی بیعت کی جو اپنی بیعت کو توڑ دیں گا وہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. اور ہم نے ان کے اپنے صحیح حدیث سے ثابت کیا کہ ان کے شیخین ابو بکر عمر نے انہوں نے جھوٹی بیعت کی ہے. یہ کیسے صدیق بنے بھائی جنہوں نے بیعت کر کے فوراً توڑ دیا؟ موت پہ بیعت کی، اس کے بعد فوراً دوستوں کے بعد اس کو توڑ دی، سب کے سامنے شرم بھی نہیں کیا. حالانکہ اس زمانے میں عرب بڑے غیرت مند ہوتے تھے. دیکھیں ایک بہت بڑا واقعہ ہے غزوہ خندق. کف اللہ المؤمنین القتال بعلی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کے ایک ضربت نے اسلام بچایا، قرآن بچایا، توحید بچایا. اسی وجہ سے آپ مسلمان کلمہ پڑھ رہے ہیں، اسی کے صدقے سے. وإلا سب صحابہ مشرک ہو جاتے. وہ کب تھا؟ جب عمرو بن عبد العزیز آیا تھا مسلمانوں کے سامنے حلب مبارز کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ جب امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس کا سامنا ہوا تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ سے کیوں ادھر آیا ہوں؟ ہمارے آپ سے دشمنی نہیں ہے، قریش والے ہم سے جنگ کر رہے ہیں، آپ کیوں آئے؟ آپ واپس چلیں. اس نے کہا نہیں میں واپس نہیں چلوں گا، جاؤں گا. مجھے لوگ عورتیں مجھے تانے دیں گے کہ جنگ سے بھاگ کے آیا، علی سے ڈر کے بھاگ کے آیا. اس نے وہاں پہ موت قبول کی، بھاگ نہیں گیا. لیکن آپ کے شیخین سب کے سامنے، سب صحابہ کے سامنے، یہودیوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرمندہ کیا انہوں نے اپنی بےغیرتی کی وجہ سے. بھاگ کے آگے آپ کہہ رہے ہیں کہ غیر معروف کتاب ہے. آپ جاہل ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں کہ غیر معروف یہ بہت مشہور کتاب ہے. یہ کتاب المصدق علی الصحیحین اسی نہج پہ لکھی ہے جو بخاری مسلم اس پہ لکھی ہے. اور اس کے مصنف اپنے زمانے میں مفسرین کا امام، محدثین کا امام تھا. اب یہ غیر معروف کتاب ہے. جاہل کے نزدیک تو سب کتابیں غیر معروف ہوتے ہیں. کون جاہل کہتا ہے کہ مصدق علی الصحیحین غیر معروف کتاب ہے؟ آپ نے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کیا نا، آپ ایسے پگڑی لگا دیا آ گئے کہ مولوی صاحب ہے جی. یہ آدمی حالت یہ شخص کی کہہ رہے مصدق علی الصحیحین یہ غیر معروف کتاب ہے. یہ کتاب مصادر میں سے، مراجع میں سے بہت مشہور، معروف اور معتبر کتاب ہے. اور پھر اس نے نہیں کہا، صرف اس نے تو نہیں کہا، ذہبی نے بھی تصحیح کیا. آپ کو کیا معلوم کہ محمد بن عثمان بن قائم شمس الدین الذہبی کون؟ آپ کو کیا معلوم؟ جو شخص کہتا ہے کہ مصدق غیر معروف کتاب ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ذہبی کون؟ ذہبی محدثین کا امام ہے، جرح و تعدیل میں اس کا ثانی نہیں ہے. اس نے تصحیح، اور کٹر ناصبی شیعہ کا دشمن ہے، اس نے تصحیح کیا کہ شیخان بھاگ گئے تھے. تو ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین، کہہ رہے ہیں کہ جس نے بھی بیعت کیا، میں نے اس کو کہہ دیا کہ آیت پڑھ کے ہمیں سمجھا دو کہ ابو بکر کیسے مومن ہے. 2-3 دفعہ اس کو کہہ دیا، اس شخص کو. اس نے آیت پڑھ کے سنا آپ لوگوں کو کہ ابو بکر ایسے ہی کہتے قرآن میں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. تو آیت پڑھ کے دکھاؤ نا، لفظ بلفظ ترجمہ کرو تاکہ ہم دیکھیں وہاں پہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر مومن ہے. میرے محترم ناظرین ملاحظہ کریں سورہ فتح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بیعت بڑا مقدس ہے، بڑا اہم ہے، کیونکہ اللہ کا ہاتھ وہاں پہ موجود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہا ہوتا ہے. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے، جھوٹی بیعت کر کے اس کو توڑے گا تو اس کا عذاب کتنا عظیم ہوگا، چھوٹا تو نہیں ہوگا نا. تو فمن نکث فانما ينكث على نفسه. قرآن کے ایک آیت کو پکڑتے ہو، ہاں، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. کچھ آیات پہ ایمان ہے، کچھ آیات پہ ایمان نہیں ہے. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے شیخ صاحب. جو اس بیعت کو توڑے گا، خود قرآن کہہ رہا ہے، تو وہ اپنی ہلاکت، اپنی بدبختی، اپنی جہنمی ہونے کے لیے اس کو توڑے گا.
ومن اوفا بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما, اور جو اس بیعت پہ جس عہد اللہ کے ساتھ اس نے عہد کیا اس پہ قرار رہے گا, اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا. تو پتہ چلا کہ یہ جو بھاگ گئے ہیں بیعت توڑ کے, یہ جنتی ہو ہی نہیں سکتا ہے, ان سے بڑا کذاب ہے ہی نہیں, جس نے اللہ سے سب کے سامنے وعدہ کیا. اور ان کو اگر قرآن پہ ایمان ہوتا تو اس بیعت کو نہ توڑتے شیخ صاحب. اب پتہ چلا کہ قرآن پہ کس کا ایمان نہیں ہے. میں نے کہا نا شیخین کا ایمان نہیں تھا قرآن پر. رسول کے معجزات دیکھے ابو جہل نے تصدیق نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کے شیخین نے قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترتے دیکھا, ان کے معجزات دیکھے تصدیق نہیں کیا. دلیل کہ اگر تصدیق ہوتا, ان کے دل میں ایمان ہوتا تو بھاگ نہ جاتے, کیونکہ انہوں نے جب وعدہ دیا تھا مریں گے بھاگیں گے نہیں, وعدہ دے کر بھاگ گئے تو پتہ چلا کہ یہ مومن نہیں تھے, انہوں نے بیعت توڑ دی. اچھا